انہوں نے یہ سوچ لیا ہے افامن اہل القرى یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون افامن اہل القرى یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کہ تم جانتے نہیں نظام عالم کو؟ اس میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. وہ چاہیں گے تو اپنی قدرت سے زلزلے ڈالیں گے, وہ چاہیں گے تو اپنی قدرت سے طوفان سیلاب ڈالیں گے, وہ چاہیں گے اپنی قدرت سے زلزلے ڈالیں گے. لیکن دنیا میں جو آدمی جو نظام لیے بیٹھا ہے وہ یوں سوچ رہا ہے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ میرے نظام پر ہو رہا ہے. تو جب دنیا میں کوئی بھی تبدیلی کسی بھی لائن میں آتی ہے, اوپر سے نیچے تک جس لائن میں جو تبدیلی آتی ہے, لوگ اس تبدیلی کو دنیا کے اسباب سے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, دنیاوی اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ اس لیے ہوا ہے اور یہ اس لیے ہوا ہے. اس لیے حالات ان کی رہبری نہیں کرتے, حالات ان کی تربیت نہیں کرتے, حالات ان کی رہبری نہیں کرتے اور حالات ان کی تربیت نہیں کرتے, کیونکہ حالات عالم کو جوڑ دیا اسباب کے ساتھ. اب محنت ہوگی اسباب کے بنانے کی کہ اب نماز اور اللہ کے اوامر یعنی وہ سارے کے سارے وہ تو اس درجے پر آ جائیں گے کہ یہ جنت کے لیے ہیں. لیکن بات یہ ہے میرے دوستو کہ جب اس نماز کے ذریعے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو قیامت کے بڑے بڑے مسائل کیسے حل ہو جائیں گے؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ دکان کا, یہ چھوٹا سا مسئلہ کاروبار کا, یہ چھوٹا سا مسئلہ زمین کے ٹکڑے کا, جب اس نے ان عوامل کے ساتھ اس کا یقین, ان عوامل کے ساتھ ان اللہ کے خزانے سے لینے کا یقین نہیں کیا اور باوجود ان عملوں کو کرنے کے پھر پریشان ہے, تو پھر قبر کے سوالات میں اور پھر قبر کے بعد کی منزلوں میں کہ یہ کامیابی کہاں سے لے گا؟ اس لیے کہ قبر میں جو زبان چلے گی میرے دوستو عزیز بزرگوں, قبر میں زبان یقین پر چلے گی, قبر میں زبان یقین پر چلے گی, علم پر نہیں چلے گی. اگر علم پر چلتی قبر کے اندر زبان تو ہر قبر والا اپنے 3 سوالات میں کامیاب ہو جاتا. وہاں رب کے رب ہونے کا علم پوچھنے نہیں آئے, وہاں دین کے اسلام ہونے کا علم پوچھنے کے لیے نہیں آئے, وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا علم پوچھنے کے لیے نہیں آئے. وہاں تو پوچھنا یہ ہے کہ بتاؤ یقینی رب کون ہے. وہاں سوال یہ ہے بتاؤ یقینی اللہ کے اوامر, اللہ کے خزانوں سے لینے کا یقینی سبب کیا ہے؟ آیا دین کا علم لایا ہے یا دین کا یقین لایا ہے؟ یہ کیا لے کر آیا ہے؟ ما تقول فی هذا الرجل, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان سکے گا جو آپ والے عملوں پر کامیابی کے یقین کے ساتھ چل رہا ہوگا. تو یہ سارا کا سارا مدار میرے دوستوں عزیز و بزرگوں ایمان پر ہے کہ ایمان والا ہر موقع پر یوں کامیاب ہوگا. جب ایمان آئے گا تو عبادات آئیں گی, جب ایمان آئے گا تو عبادت آئے گی. یہ یقینی بات ہے, اس لیے کہ ایمان کے آنے پر اعمال اندر کا تقاضا بن جاتے ہیں. ایمان کے آنے پر اعمال اندر کا تقاضا بنتے ہیں. ایمان کے آنے پر اعمال اندر کا تقاضا بنتے ہیں کہ جب اعمال اندر کا تقاضا بن جاتے ہیں تو پھر جس طرح یہ عملوں کے کرنے سے مجبور, اس طرح یہ عملوں کے کرنے پر مجبور ہے, اس طرح یہ عملوں کے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس طرح عملوں کے کرنے سے مجبور تھا. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین,
نماز تو بے ایمان پر بھاری ہوگی، نماز تو بے ایمان پر بھاری ہوگی کہ نماز ان پر بوجھل ہو جائے گی، نماز ان پر بوجھل ہو جائے گی اگر نماز پر یقین نہ آیا کہ جب ایمان آئے گا تو اعمال اندر کا تقاضا بنیں گے، تلاوت تقاضا کرے گی، ذکر تقاضا کرے گا، جی اندر سے نماز کا تقاضا اندر سے ہوگا. لیکن اگر اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوامر بوجھ اور اللہ کے اوامر بوجھ بن جائیں گے. کہ ایمان کی علامت ہے یہ کہ اسلام ظاہر ہو، ہاں کہ جب ایمان آئے گا اسلام آئے گا، جب ایمان آئے گا اسلام آئے گا، یہ یقینی بات ہے. اسلام آنا کسے کہتے ہیں؟ جو کہیں کہ اسلام مسلمان سے متعارف ہوگا، اسلام مسلمان سے متعارف ہوگا، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. کہ اسلام متعارف ہوگا مسلمان سے، کہ اس کو تجارت میں دیکھ لو تو تجارت کا اسلام نظر آئے، یہ عدالت میں ہو تو عدالت کا اسلام نظر آئے، یہ مسجد میں ہو تو عبادت کا اسلام نظر آئے، یہ گھر میں ہو تو معاشرے کا اسلام نظر آئے، یہ دوستوں میں ہو تو اخلاق کا اسلام نظر آئے. کہ ایمان لیے پھر رہا ہے اور ہر موقع کا عمل اس سے ظاہر ہو رہا ہے. اسلام پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی مدینہ منورہ میں. اسلام کا مطالعہ، اسلام کی کتاب انسان، اسلام کی کتاب مسلمان. صرف باہر اتنا لکھ کے بھیجا ہے اسلم تسلم، اس سے زیادہ اسلام باہر لکھ کر نہیں بھیجا. یہ کہا اسلام سیکھنا ہے مدینے میں آؤ. اسلام سیکھنا ہے تو اور اسلام دیکھنا ہے مدینے میں آؤ، مدینے میں آ کے اسلام دیکھو. یہ نہیں کہ اسلام لکھا ہوا آ جائے، کہ نہیں اسلام تو جب لکھا جانے لگا جب مسلمانوں میں سے نکلنے لگا کہ اب اسلام کے لیے کوئی کتاب دیکھو. کہ نہیں، ایمان تو میرے دوستو اسے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے اوامر کے ساتھ طبیعت 100% موافق ہو جاوے. یہ تھا ایمان. ایمان یہ تھا کہ امر رب کے ساتھ طبیعت موافق ہو جائے 100%. اور یہی بات ہوئی تھی کہ مکے میں 13 سال میں وہ ایمان سکھلا دیا تھا کہ مدینے کے 10 سال کے دما دم صبح شام اللہ کی طرف سے آنے والے اوامر وہ پورے ہو رہے تھے. بلکہ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جو امر اللہ رب العزت کا ان کی طبیعتوں کے خلاف ابھی نازل ہوا نہیں تھا، یہ اس امر کو اپنے خلاف نازل کروانا چاہتے تھے. شراب حرام نہیں ہوئی، شراب حرام کروائی ہے. پردہ نازل ہوا نہیں، پردہ نازل کروائی ہے. تو مدینے میں کہاں پردہ تھا؟ یہ موافقات عمر رضی اللہ عنہ دیکھو، عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان اسے گوارا نہیں کر رہا کہ شراب پی جاوے، حالانکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. تو اللہ کے وعدوں کا یقین وہ دکھلائے گا کہ تیری کامیابی کس میں ہے. یہ دنیا کی شکلوں کا یقین، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عوامل سے کامیابی دکھلانا تو دور کی بات میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو اسباب کا یقین تو اللہ کے عوامل میں ناکامیاں دکھلائے گا. اگر تم نے اللہ کے امر پر دکان چھوڑی تو یہ نقصان ہوگا، اگر تم نے اللہ کے امر پر کارخانہ چھوڑا تو یہ نقصان ہوگا. تو متہم کرے گا کام کو کہ میں نکلا تھا سال کے لیے، یہ نقصان ہو گیا، میں نکلا 4 مہینے کے لیے تو یہ نقصان ہو گیا. کہ اب کام کو متہم کرے گا کہ جو کام اللہ کے خزانوں سے کامیابیاں لینے کے لیے دیا گیا تھا، اس نے اس کام کو ناکامی کے ساتھ متہم کر دیا.
کہ نہیں، جب ایمان آئے گا تو اللہ کے اوامر پھوٹیں گے اندر سے کہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان تقاضا کر رہا اندر سے کہ شراب حرام ہونی چاہیے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حاضر ہوں کہ جی شراب حرام کرا دیجئے. میں کیسے حرام کر لوں جو چیز حلال ہے؟ اب جب شراب کی حرمت آئی تو جہاں جہاں شراب تھی حکم وہاں پہنچا. یہ نہیں کہ اس سے بیان ہوا، تقریر ہوئی، ترغیب ہوئی، جی پھر اس پہ پولیس والے لگے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ جب ایمان آئے گا جس سے زنا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے خود آئے گا. آپ فرمائیں گے لعلک قبلتها لعلک غمزتها، یہ کہے گا نہیں میں نے زنا کر لیا، آپ مجھے پاک کیجئے طاہر یا رسول اللہ. یہ ایمان اندر سے تقاضا کر رہا. چور چوری کر کے خود آئے گا. حضرت علی فرمائیں بار بار ارے تو نے اپنا سامان سمجھ کے اٹھایا ہوگا، تو نے اس اونٹ کو اپنا سمجھا ہوگا. نہیں جی میں نے چوری کی ہے. کہ اندر سے ایمان تقاضا کر رہا کہ جی میں نے چوری کی ہے. ارے نہیں تو نے چوری نہیں کی ہوگی، تو اس کو اپنا سامان سمجھ کے اٹھا رہا ہوگا. اجی نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے چوری کی ہے مجھے پاک کیجئے. کہ ایمان وہ غلطی کو برداشت نہیں کرے گا اندر، کہ اندر ایمان ہے کہ اللہ کے امر کو پورا کرواوے گا. تو یہ مکے میں یہ 13 سال میں یہ ایمان سکھلایا تھا کہ یہاں نماز بھی نامکمل، وہاں جا کے تکمیل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور پھر وہاں سارے احکامات دیے، حج کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، اور سارے کے سارے احکامات وہاں آئے. کہ ایمان بن گیا ہے ظرف کی طرح، احکامات آئے مظروف کی طرح. ایمان بن گیا برتن کی طرح، عوامر آئے سامان کی طرح کہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. تو جہاں بھی میرے دوستو جہاں جہاں شراب تھی وہاں امر پہنچ گیا. یہ نہیں کہ آئندہ نہیں دیں گے، کہ نہیں جو اب پی ہے اس کو کیا کرو گے. تو جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے ہاتھ سے پھینک دی، جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے مٹکے اڑیل دیے، جن کے منہ میں تھی انہوں نے کلی کر دی، جن کے پیٹیں پہنچ گئی تھی انہوں نے قے کر دی. کہ کیا ہوا کہ شراب کی حرمت کا امر وہاں پہنچا جہاں شراب پہنچ گئی تھی، چاہے وہ پیٹ کے اندر میدے پہنچی ہو. کہ نکالو اس کو، کہ شراب پہلے گئی امر بعد میں آیا. یہ بات نہیں تھی کہ ایمان والے سے ایک بات کہی جائے اور ایمان والا اس کو نہ مانے. یہ بات نہیں تھی. اس لیے پورا دین پورے مدینے کے اندر موجود تھا. ان کی تجارتیں دیکھو، ان کی زراعتیں دیکھو، ان کی عدالتیں دیکھو، کہ سب دیکھو یہاں آ کر کہ اندر ایمان ہے، اس لیے ہر امر پورا ہوگا. لیکن جب میرے دوستوں بزرگوں، بس بات یہ ہے کہ امت کے اندر سے جب دعوت نکلے گی تو ایمان بھی نکل جائے گا. سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ دعوت کا اپنا خاص یقین کا پیدا کرنا ہے. جب دعوت امت میں سے نکلے گی سب سے پہلا اثر اس کے ایمان پر پڑے گا. سب سے پہلے اثر اس کے ایمان پہ پڑے گا. جب اللہ کی طرف بلایا جانا امت میں سے نکل جائے گا تو امت اللہ کو بھلا دے گی، اور جب اللہ کو بلائے گی اللہ کے عوامر کو بھی بلا دے گی، اس کے حقوق کو بھی بلا دے گی. جو بیٹا باپ کو بھول جائے باپ کا حق بھی بھول جائے گا. اس کی خدمت کہا، کما کر اس پہ خرچ کرنے کہا، سب بھول جائے گا. کہ اپنے باپ کو بھول گیا، اپنے باپ کو بھول گیا تو اس کے حقوق بھی بھول گیا. تو جو اللہ کو بھول جائے گا اس کے حقوق کو بھی بھول جائے گا.
کہ دعوت اللہ سے ایمان میں قوت آئے گی، دعوت سے ایمان، ایمان سے اعمال، اعمال